انڈیا ہی سے محمد جمیل صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اس بچے کو کسی مزار پر لے جاتے ہیں اور بچے کو وہاں سجدہ کراتے ہیں، یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ کوئی بھی مزار، کوئی بھی قبر، اس پر سجدہ کرنا یا سجدہ کرانا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ یہ یاد رکھیں، اسلام کو جب ہم ایک دین کامل سمجھتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اللہ نے مکمل کر دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ ہو سکتا ہے جس کے لیے اسلام نے رہنمائی فراہم نہ کی ہو؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ایک نمونہ عمل ہے اور ایک قابل تقلید، ایک ایسے رول ماڈل ہیں کہ آج کے بعد پوری کی پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول، ایک ایک فعل کی تعمیل کرنی ہے، کاپی کرنی ہے، اتباع سنت کرنا ہے۔ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بچے کی ولادت کے بعد اسلام شریعت نے بھی تو کوئی تعلیمات دی ہوں گی نا، تو وہ تعلیمات کیا ہیں؟ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کسی تعلیم نبوی کے اندر یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کو قبروں پر لے جایا جائے، اسے کسی مزار پر جا کر سجدہ کروایا جائے؟ کیا کسی جگہ آیت قرآنی یا حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بات موجود ہے؟ ہاں، جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ ابھی پچھلے سوال کے اندر بھی یہ بات آئی، بلکہ ابتدائی سوال کے اندر آج کی نشست میں وہ سوال آیا کہ بچے کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے، بچے کے لیے عقیقہ کا اہتمام کیا جائے، بچے کو تحنیک کرائی جائے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاندانی بزرگ سے یا آپ کا کسی سے اصلاحی تعلق ہے، آپ کا کوئی شیخ ہے، کوئی استاذ ہے، امام مسجد ہے، کوئی آپ کا خاندان میں عالم دین موجود ہے، کوئی بزرگ ہستی موجود ہے، اس کے ذریعے سے آپ بچے کو میٹھی چیز منہ کے اندر ڈلوا کر کے چبوا کر کے کھلا دیں۔ تحنیک جس کو کہتے ہیں، گھٹی پلانا جس کو کہتے ہیں، یہ کام ہے جو سنت سے ثابت ہیں، یہ کام کرنے چاہیے، ان پر آنا چاہیے۔ یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل دین، اس پر آنا چاہیے۔ باقی یہ کہ کسی قبر وغیرہ کی طرف لے جانا نہ تو شریعت سے ثابت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جواز ہے۔ عورتوں کے چہرے کے پردے کے متعلق کیا عورت کو چہرہ چھپانے کا یا پورے جسم کے ساتھ چہرہ چھپانے کا حکم ہے؟ حوالے کے لیے کسی کتاب یا کسی حدیث کا بتا دیں، مکمل ڈیٹیل بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دیکھیں، چہرے کے پردے سے متعلق درسقرآن.com پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور آپ نے بار پھر پوچھا ہے تو میں بہت ہی مختصراً بتا دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ کتاب کا نام یا حدیث کا حوالہ آپ نے پوچھا ہے، میں آپ کے سامنے صرف چند آیات رکھ دیتا ہوں۔ سورہ نور آیت نمبر 31، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا مقام زینت کلائی، پیر، ہاتھ، ٹانگیں، یہ زیادہ مقام زینت ہے یا چہرہ زیادہ مقام زینت ہے؟ رشتہ ناتا لیا دیا جاتا ہے تو کیا دیکھ کر کے لیا اور دیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے چہرہ دیکھ کر کے لیا دیا جاتا ہے۔ تو اب یاد رکھیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، سورہ نور آیت نمبر 31، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے مقام زینت کو خواتین کو چاہیے کہ ظاہر نہ کریں۔ تو چہرے سے زیادہ مقام زینت کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ آیت، اسی طریقے سے دوسری آیت سورہ احزاب آیت نمبر 59، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دیجیے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ باہر نکلیں تو جلباب سے، جلباب اوڑھ لیا کریں، جلباب سے اپنا پورا جسم ڈھک لیا کریں۔ اب یہ جلباب کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے چادر، لیکن کیسی چادر؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی باقاعدہ تعریف کی ہے، ایسی چادر جس سے ماتھے کے بال جہاں پر شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر پیر کے ناخن تک تمام اعضاء چھپ جائیں،
اس چادر کو جلباب کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر بھی چہرہ چھپانے کا حکم موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ پورے قرآن کے مزاج کو سمجھیں نا، قرآن کریم کا مزاج کیا ہے؟ کہیں پر کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، خواتین کو چاہیے کہ گھروں کے اندر قرار پکڑیں اور وہ اس طریقے سے گھروں سے باہر نہ نکلیں جیسے کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں باہر نکلتی تھیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ ایک اور آیت ہے جس میں وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، عورتوں کو چاہیے کہ جب بات کریں، گفتگو کریں تو لوچدار انداز میں، لہک لہک کے طرز و ترنم کے ساتھ بات نہ کریں۔ کیا؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھے انداز میں، اکھڑ مزاجی کے ساتھ، بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے عورت کو چاہیے کہ گفتگو کرے۔ اب آپ بتائیے کہ جہاں عورت کی آواز کو بھی پردے کے اندر شمار کیا جا رہا ہو، جہاں عورت کو گفتگو کرنے کا طریقہ بھی خاص انداز کو اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہو، جہاں مقام زینت کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہو، جہاں جلباب و چادریں اوڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہو، تو اب آپ بتائیے ان ساری آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو قرآن کا کیا مزاج محسوس اور معلوم ہو رہا ہے؟ واضح طور پر یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے اور چہرے کو چھپانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، آپ نے حدیث پوچھی ہے تو ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے استشرف الشیطان، تو شیطان اس کو تاڑتا ہے اور نگاہیں اس کے اوپر گاڑتا ہے۔ ایک اور روایت بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سفر کے اندر میں تھی اور جس وقت مرد سامنے آتے تھے تو میں اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وراء الجدار، دیوار کی طرف میں نے اپنا رخ کر کے رکھا ہوا تھا اور اپنا چہرہ میں نے دیوار کی طرف کر کے میں وہاں پر بیٹھی تھی۔ سوال یہ کہ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو وہ یہ کیوں فرما رہی ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا؟ میں زیادہ دین کو، قرآن اور حدیث کو اور مزاج نبوت کو سمجھتا ہوں یا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سمجھتی ہیں؟ تو اس لیے ان تمام کی تمام آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہا جائے گا چہرے کا پردہ ہے۔ البتہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو وہاں بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اس بات کی گنجائش ہے۔ مثلا پیشی ہے، عدالت ہے، شفا خانہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی جگہ پر کوئی آپ کو ایسی کوئی مجبوری کی ملازمت کا معاملہ پیش آتا ہے جہاں آپ کو چہرہ کھلا رکھنا پڑتا ہے، تو پھر پورے کے پورے جسم کو ڈھکنا ہوگا۔ پھر وہاں پر آپ حجاب کا اس طرح سے استعمال کریں کہ نقاب بھی آپ نے پہنا ہوا ہو اور آپ کا چہرہ، خاتون کا چہرہ صرف کھلا ہوا ہو، جہاں تک مجبوری اور جہاں تک ضرورت ہو۔ اس کو بہت مختصر اور شارٹ کٹ لفظوں میں اگر استعمال کیا جا سکتا ہے، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت چہرہ کھولیں اور اس کے علاوہ چہرے کو بند رکھنا چاہیے اور چہرے کو ڈھک کر ہی رکھنا چاہیے۔